جو اسرائیل جیسے بادشاہ کو ہٹا دیا. اسرائیل کا بادشاہ نمازیوں نے اس کو ایسا لکھیڑا کہ آج وہ بادشاہیت کی کرسی پر نہ ہوا. زیادہ دن نہیں گزرا ہے، رمضان سے ابھی تک میں اس کی کرسی چلی گئی. اب نمازی اپنا مقام سوچیں. نہ نمازی کے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ نمازی کے پاس. ہم کو فلسطینی درس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے نماز سے مسجد کا پیٹ بھر کے، مسجد کو خوش کر کے ہم نے سلطنت کو پلٹ دیا. ٹھیک ہے؟ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق نماز ہو رہی تھی تراویح کے اپنے بھروچ میں. تو میرے کو بڑا مزہ آیا جب سننے کو ملا. تو کیا ہوا کہ 2 دن سے پولیس والے لگے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ بہت بھیڑ چلتی ہے، اوپر نیچے کھچا کھچ بھرا ہوا. تو 2 دن انہوں نے واچ کیا. تیسرے دن ڈنڈا ونڈا لے کے آ کے سب کھڑے ہوئے کہ آج تو نمازیوں کو نکلے گا نا. تب ٹھکائی نہیں معلوم کہ نمازی وہ ہیں جو اسرائیل جیسے بادشاہ کو ہٹا دیا. اسرائیل کا بادشاہ نمازیوں نے اس کو ایسا لکھیڑا کہ آج وہ بادشاہیت کی کرسی پر نہ ہوا. زیادہ دن نہیں گزرا ہے، رمضان سے ابھی تک میں اس کی کرسی چلی گئی. اب نمازی اپنا مقام سوچیں. نہ نمازی کے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ نمازی کے پاس. ہم کو فلسطینی درس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے نماز سے مسجد کا پیٹ بھر کے، مسجد کو خوش کر کے ہم نے سلطنت کو پلٹ دیا. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا، وہ سب تیار بیٹھے. میرے کو اس واقعہ سننے میں بڑا مزہ آیا. جب میری خلیفہ ہے جو بھروچ میں امامت کرتے ہیں، تو کیا ہوا، تو تیاری ویاری اب سب لوگ چپل پہن کے آتے ہیں نا اندر. اب تراویح کا ٹائم، اوپر سے نیچے تک کھچا کھچ. اب پوری تیاری، ڈنڈا ونڈا قاعدے سے. سب پولیس والوں کو مزہ آتا ہے نا، آج چوکائی ہوگی. خیر وہ تیاری سے بیٹھے، دروازہ کر لیا باہر سے بند. جب باہر سے دروازہ بند کر لیا کہ ابھی جب کھڑکھڑائیں گے تو خیر نماز ختم ہو گئی. تو کھڑکھڑایا تو 5 آدمی. تو ان کو سمجھ نہیں پڑی کہ یار جنات اندر تھے کہ انسان تھے. انہوں باقاعدہ دیکھا تھا. ہوا کیا، اوپر کی چھت سے ایک کھڑکی تھی، تو وہ کھڑکی کی سائڈ پر مکان کی چھت تھی، سمجھے کہ نہیں؟ تو کھڑکی میں سے سب کو دیا نکال اور کھڑکی کو کر دیا بند. پہلے سے لوگوں کو الگ مکان میں رکھوا دیا تھا. اور وہ جو گیٹ کھولا ہوئے، ان کی تو تیاری رہی ہوگی نا. اب وہ سب ذہن میں نقشہ لے جو ہے. اب کھولا تو اندر سے پھاٹ گھسے. تو 5 آدمی کہتے 5 آدمی. اب الاؤ تھے 10-11 یا 7 جو بھی الاؤ تھے، وہ سے بھی کم. بس سمجھ نہیں پڑی کہ جنات تھے. اوپر گئے تو دیکھا کوئی کھڑکی کھلی نہیں، کوئی دروازہ ہے ہی نہیں. اور چھت پہ کھڑکی تو اتنی بڑی کھڑکی
تو بھی بند، کوئی چیز کھلا نہیں ہے، کہیں کوئی چپل نہیں ہے، تو حالت کیا ہوئی ہوگی؟ بیچارے شرماتے ہوں گے آج تک، ڈانٹ کھایا والا۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے، وہ امام سمجھے کہ نہیں، اب اپنے دماغ کا استعمال کرتا، لیکن وہ دماغ دل و جان، ہوش و خرد سب تو مدینے پر، سبحان اللہ، کیوں نہیں چلتے رضا؟ سارا تو سوچ بدل جائے گی، طریقہ بدل جائے گا، تمہاری سوچ سوچ کہلائے گی، اور وہ سوچ وہی ہوگی تو تمہیں فتح ملے گی، کامیابی ملے گی ہر موقع پر۔ تو نمازیوں نے مسجد کو بچا کے یہ بتا دیا کہ پھر مسجد ہی نہیں بچایا، حکومت تک کو بدل ڈالا، تو ختم ہو گیا۔ اور سب سے پہلے آواز ہم ہی لوگوں نے اٹھائی تھی، بھی خوش نصیبی ہے، اللہ کا عظیم احسان ہے، صرف میرانیوں نے فلسطین کی موافق میں، اس کے سمرتھن میں، اور اسرائیل کے خلاف سب سے پہلے اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو ہم میرانی اپنی قسمت پر ناز کریں۔ اور انگلینڈ میں جو ہے وہاں اذان باہر نہیں ہو سکتی، وہاں باہر آواز نہیں آ سکتی، اور اللہ کا اتنا بڑا عظیم احسان تھا کہ جامعہ میاں صلی اللہ نے جو کام لیا کہ وہاں پر اس کو برجیا پر اذان دلا کے یہ بتا دیا، ہاں برج پر اذان، کینیڈا میں ہوئی، وہاں ہوئی اذان کی برکت، نمازیوں کا حوصلہ اور نماز سے محبت، یہ اتنا زبردست ہتھیار بنا کہ سارے اسرائیل کے بڑے بڑے ہتھیار سب فیل ہو گئے۔ ہمیں فلسطینیوں نے درش دے دیا، مسجد بچانا ہے، نمازی بناؤ، نمازی بڑھاؤ، نمازی نہیں پڑھتے تو مدرسہ کھول لو، اور مدرسہ بچانا ہے تو ایک اسکول بنا لو، مسجد بچانا ہے تو مدرسہ کھول دو۔ یہی بھول ہوئی تھی، اگر خالی 100 بچوں کا مدرسہ بن جاتا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو مسجد کو بچانے کے لیے کیا کرو، مدرسہ، اور مدرسے کو بچانے کے لیے اسکول، یہ تینوں چیز لے کر چلو، انشاءاللہ تعالی مسجد کا پیٹ بھرتا ہے نمازیوں سے، تم تو پیٹ نہیں بھر سکو گے لیکن مدرسے کے بچے پیٹ بھر دیں گے۔ بھیا کرفیو لگے تو کہاں سے آؤ گے، لیکن جو مدرسے میں رہیں گے وہ مسجد کو آباد کرتے رہیں گے۔ ہمیشہ یاد کریے میرا یہ، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ جہاں پر مسجد ایسی ہو کہ کل خطرے میں ہو سکتی ہے، وہاں ایک مدرسہ قائم کرو۔ مسجد بنا لینا کمال نہیں ہے کہ مسجد بناتے گئے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مسجد نمازی بڑھانا ہے، نمازی بڑھانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہاں پر ایک مدرسہ اچھا سا بنا دو۔ اگر تم نے مسجد کو 1000 آدمی کی کیپیسٹی کا رکھا تو 1000 بچے کر دو، تم نیوٹرل ہو جاؤ گے، کٹرتا نہیں آئے گی۔ بھیا اسکول بھی ہے تو کوئی نہیں تم پر کمنٹ کرنے والا، سمجھے؟ تو دینی بھی دولت سے مالا مال کراؤ بچوں کو، دنیاوی بھی دولت سے مالا مال کراؤ، اور ایک مسجد کو بچانے کا ثواب بھی پاؤ۔ کہ یہ کہیں پر بھی ایسا ہو کہ جہاں مسجد ایسی جگہ پر ہو جہاں تم پڑھنے نہیں جا سکتے، تمہاری کوئی فیملی نہیں جا سکتی، کوشش کرو کہ اس کمپس میں یا وہاں پاس میں زمین نہیں ہے، زمین خرید کے ایک مدرسہ قائم کر دو، اور اسی کے بازو میں بھلے 2 یا 4 روم بنا ہو، اس میں ایک اسکول قائم کر دو۔ یہ تینوں چیز تم کر لو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، مسجد کا پیٹ نمازیوں سے بھرتا ہے، ورنہ گنہگار ہو جاؤ۔ مسجد بنانے والا اسی لیے زیادہ تر میں نے دیکھا کہ مسجد بنانے والا اسی لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، آخری وقت میں کچھ نہ کچھ عذاب، تکلیف، پرابلم اسی لیے آئی کہ جو مسجد جو بنواتا ہے یا بناتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کی جوابداری ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ دیوا بتی کرنے کا حق بھی اسی کو ہوتا ہے، نمازی بڑھانے کا حق بھی اسی کو ہے۔ نمازی اگر نہیں بڑھے، پیٹ مسجد کا نہیں بھرا، تمہارا پیٹ اگر نہیں بھرے گا تو کیا کرو گے؟ مسجد کا پیٹ بھرتا ہے نمازیوں سے، اور نمازی نے سوچا ہے کرفیو لگے گا تب
कर्फ्यू लगेगा तो آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔